ایسا ولی کامل جس کی 100 سال بعد قبر کشائی کی گئی مگر پھر بھی جسم تر و تازہ تھا جیسے ابھی سپرد خاک کیا گیا ہو۔ دوبارہ غسل دیا گیا، نماز جنازہ دوبارہ ادا کی گئی۔ اس ولی کامل کی قبر کشائی کیوں کی گئی اور ان کی کیا کرامات ہیں، مزید دیکھیے اس ویڈیو میں۔ سن 1958 میں بہت بڑا سیلاب آیا، ہزاروں گھروں پر مشتمل موضع چھٹی خواور کی بستی سیلابی پانی کی وجہ سے بستی ملیا میٹ ہو گئی۔ خواب آیا، خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے باہر نکالا جائے۔ آپ کا جسم بالکل تر و تازہ تھا، 100 سال عرصہ کے بعد بھی آپ کا دوبارہ جنازہ کیا گیا، دوبارہ غسل دیا گیا۔ جنازے کی خبریں شائع ہوئیں۔ جب زندہ تھے تو آپ کے بہت چرچے تھے، آپ کے بہت کرامات ہیں۔ سکندر آبادی ہندو 3 اونٹ کھاتوں کے لاد کر لے کے آئے، گھر جاتے تو تحریر موجود تھی۔ جب خواجہ گل محمد قریشی کامل ولی تھے، ان کے سامنے جب آتے تو تحریر غائب ہو جاتی۔ 70 سال دیگے نام دے سکتا اللہ دی رحمت نے تو فیض ہی فیض ملے۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ایک بستی آباد ہوا کرتی تھی مگر سیلابی پانی کی وجہ سے بستی ملیا میٹ ہو گئی۔ بچا تو صرف ولی کامل حضرت خواجہ گل محمد چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار بچا۔ ایک بزرگ خاتون کو بشارت ہوئی کہ مجھے یہاں سے نکال کر کسی اور جگہ منتقل کیا جائے۔ بزرگوں نے فیصلہ کیا کہ ولی کامل کے جسد خاکی کو نکال کر کسی اور جگہ مزار بناتے ہیں۔ 100 سال بعد آپ کو نکالا گیا تو جسم تر و تازہ تھا، کفن بالکل سفید تھا۔ آپ کا دوبارہ جنازہ کیا گیا، دوبارہ غسل دیا گیا، پھر خیر پور بھٹا میں مزار بنایا گیا۔ یہ ہے وہ مزار حضرت خواجہ گل محمد چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا، جہاں پہ دوبارہ آپ کو سپرد خاک کیا گیا تھا۔ سن 1958 میں بہت بڑا سیلاب آیا، سیلاب اتنا تھا، شدید تھا، کٹاؤ تھا، یعنی ہزاروں گھروں پر مشتمل موضع چھٹی خواور کی بستی دریا برد ہو گئی، ایک گھر بھی نہ بچا۔ آپ کے مزار کے ساتھ 5 فٹ پر پانی ساکت ہو گیا، دریا رک گیا۔ خواب آیا، خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے باہر نکالا جائے۔ سارے متقی پرہیزگار لوگ جمع ہوئے، آپ کو باہر نکالا گیا۔ دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا، سننے والے کانوں نے سنا کہ آپ کا جسم بالکل تر و تازہ تھا، 100 سال عرصہ کے بعد بھی کفن دوبارہ دیا گیا، مسئلہ پوچھا گیا، دوبارہ جنازہ ہوا۔ کوہستان اخبار چھپتا تھا، کوہستان اخبار میں آپ کی وفات دوبارہ جنازے کی خبریں شائع ہوئیں۔ ان کی کیا کرامات ہیں اور کس طرح لوگ جو ہیں ان سے فیض یاب ہوتے ہیں؟ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں۔ ملتان کو مدینہ الاولیاء کہا گیا ہے، یہ اولیاؤں کی شہر ہے۔ خواجہ گل محمد قریشی چشتی رحمۃ اللہ علیہ آپ حضرت سلیمان توسیع رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد خاص ہیں۔ توسیع سے تعلیم پا کر یعنی روحانی برکات مالا مال ہو کر، تعلیم دینی تعلیم سے مالا مال ہو کر موضع خیر پور بھٹا میں آئے۔ آج سے 150 سال پہلے کی بات ہے۔ جب وہاں آئے تو وہاں درد جاری تھا، وہاں آپ کا دل نہ لگا۔ آپ پھر آگے ایک بستی ہے موضع ٹھٹی کھواور جیت چناب کے کنارے، آپ وہیں کے ہو کر رہ گئے، وہاں درس دیتے رہے۔ آپ ولی کامل ہیں، کامل بزرگ تھے۔ جب زندہ تھے تو آپ کے بہت چرچے تھے، آپ کے بہت کرامات ہیں۔ ادیب ہیں فرحت ملتانی صاحب، ان کی مرتب کردہ کتاب جو ہے اولیاء ملتان، اس میں آپ کا تذکرہ ہے۔ خواجہ گل محمد قریشی چشتی کا سارا یعنی حالات زندگی میں ہیں، اس کی تمام ان کی کرامات موجود ہیں۔ قرض دینا تھا سکندر آبادی ہندوؤں کا، تو قرضے کی رقم اتنی تھی، سود در سود کی رقم۔ انہوں نے کہا کہ سکندر آبادی ہندوؤں کو بلاؤ۔ سکندر آبادی ہندو 3 اونٹ کھاتوں کے لاد کر لے کے آئے۔ خواجہ صاحب کے جو بھی بندی سامنے رکھتے وہ سفید چٹے کورے کاغذ ہو جاتے، سفید کاغذ۔ وہ 3 وہاں تحریر موجود ہے، جب آپ کے سامنے آتی ہے تحریر ختم۔ گھر جاتے تو تحریر موجود تھی۔ جب خواجہ گل محمد قریشی کامل ولی تھے، ان کے سامنے جب آتے تو تحریر غائب ہو جاتی۔ پھر وہ زٹ ہو گئے، انہوں نے قدمیں گر گئے۔ انہوں نے خواجہ گل محمد سے تو آپ کامل ولی ہیں، اللہ کے فقیر ہیں، بزرگ ہیں، ہم کھواور خاندان کو قرضہ معاف کرتے ہیں۔ انہوں نے قرض معاف کر دیا۔ آپ نے کہا کہ آپ یہ 100 جانور ہیں، یہ آپ لے جائیں، ہم دعا کریں گے، اللہ آپ کو اسی میں بھاگ لگائے گا۔ اور وہ خوشی خوشی لے گئے۔ اللہ نے ان کو ایسا بھاگ لگایا، وہ مالدار ہو گئے۔ 18 19 20
3 दिन عرس جاری رہتا ہے. لوگ اپنی عقیدتیں منتیں لے کر آتے ہیں, چادریں چڑھاتے ہیں, اور خواجہ گول محمد کے صدقے ہر ایک کے کام ہو جاتے ہیں. 70 سال تھی نا آندے ساکو تو اللہ دی رحمت نال تو فیض ہی فیض ملے. ساکو تو ہمیشہ فیض ہی درد ملے. جو عزت دیتی اللہ نے انہاں بزرگوں سے صدقہ کری. ولی کے آستانے پہ ویسے تو سکون ملتا ہی ہے, لیکن ہمیں اور جگہ بھی جاتے ہیں, لیکن یہاں پر مجھے بہت سکون ملتا ہے. جوک در جوک لوگ آنن اتگن منتا منوتی الہاوین بہت ولی کامل ہیں. سارے وسیب جو تو انہاں دا بڑا بڑا ہاتھ ہے. لوگ بہت دور دراز سے آتے ہیں, کوئی شہر سے آتا ہے, کوئی کہاں سے, کوئی کہاں سے. یہاں کے منتے منوتے مانگ کے جاتے ہیں اور اپنی عرضیں کرتے ہیں, اور خواجہ صاحب ان کی عرضیں رب کی جناب سے قبول کرا دیتے ہیں. جو بھی منت مانتے ہیں ان کی منت پوری ہو جاتی ہے, اور یہ ولی کام ہے اللہ کے پیارے. جس بھی نظر میرے خواجہ پہ پیدی محل کچل دلے دی محل کچل